29واں پارہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ قیامہ 29ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، 2 رکوعوں اور 40 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے قیامت کا دن، یوم القیامہ، قیامت کا دن، یعنی وہ دن جس دن انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، اور کفار جو اس دن کے منکر ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ کس طرح سے اس دن کا انکار کریں۔ آیت نمبر 1 ارشاد باری تعالیٰ ہے لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی متعدد بار بیان کی جا چکی ہے کہ انسانوں کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کی قسم اٹھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو مالک حقیقی ہیں، قادر مطلق ہیں، وہ اس اصول کے پابند نہیں ہے۔ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ مخلوق کے لیے تو ہے لیکن خالق کے لیے نہیں ہے۔ قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور پریشان ہونے والے شخص کی قسم۔ اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نفس لوامہ، نفس لوامہ سے مراد پریشان نفس، ملامت کرنے والا نفس۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے نفوس بیان کیے ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ سے متعلق ایسا نفس کہ جو ہمیشہ غیر محتاط گناہوں سے بری ہوئی زندگی بسر کرے اور کوئی پرواہ نہ ہو، اور دوسرا نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا نفس، یعنی کہ ایسا نفس جب انسان سے کوئی غلطی، گناہ، کوتاہی سرزد ہو جائے تو نفس کہے کہ یار یہ تو نے اچھا نہیں کیا، ملامت کرے اپنے آپ کو۔ اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ اطمینان والا نفس جو اللہ کی رضا حاصل کر چکا ہو۔ اب ایک بات یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی اس نفس لوامہ کی تفسیر میں، قیامت کے دن ہر نفس نفس لوامہ ہوگا، ہر نفس نفس لوامہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ چاہے نیک ہو چاہے برا ہو، ہر نفس ملامت کرنے والا ہوگا۔ برے ملامت کرنے سمجھ آتی ہے، نیک لوگ کیا ملامت کریں گے اپنے آپ کو۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بد لوگ، برے لوگ تو اس لیے اپنے آپ کو ملامت کریں گے کہ کاش دنیا میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیتے، نجاستوں اور گندگیوں سے بچا لیتے تو آج ہم اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ نیک لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو ملامت کریں گے؟ وہ اس طور پر ملامت کریں گے کہ کاش
جو لمحات ہم نے کچھ سستی اور کوتاہی میں گزار دیے اور ہم ان لمحات میں بھی نیکی کر لیتے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں مزید درجات عطا فرماتا۔ تو دیکھیں دونوں اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں، بد اس لیے کہ اگر اچھے کام کر لیتے تو یہاں نہ پھنستے، اور اچھے اس لیے کہ اگر ہم نے مزید اچھے کام کر لیے ہوتے تو آج ہمارے درجات جنت میں مزید بلند ہو جاتے۔ یہاں پر انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ نہیں ہے، بھی ان کے درجات تو بلند سے بلند ترین ہے۔ یہ عام انسانوں کی، اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے؟ یعنی قیامت کا منکر، میدان محشر کا منکر، یوم حشر کا منکر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی، کیا ان کو ہم جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ہم تو اس پر قادر ہیں کہ ہم اس کے پور پور کو درست کر دیں، پور پور کو، یعنی ہم تو اتنی بھی اس کو گنجائش نہیں دیں گے کہ وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر سکے۔ اس کے پور پور، جز جز، ہڈی ہڈی جہاں پر بھی ہوگی ہم اس کو جمع کر کے لا کھڑا کریں گے، اور جہاں پر وہ اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے والا ہوگا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ میں نافرمانی، آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے، یعنی کہ انسان کی حالات یہ ہیں کہ وہ اپنی نافرمانی پہ اٹا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اور اس پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور جہاں پر وہ اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے والا ہوگا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے، یعنی کہ انسان کی حالات یہ ہیں کہ وہ اپنی نافرمانی پہ اٹا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اور اس پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور پھر کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد، انکار کرنے کے بعد، یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہو۔ منکر بھی، اور پھر مزے لیتا ہے، چسکے لیتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندے آ جائیں، یعنی اللہ کی جب تجلی پڑے گی تو اس وقت آنکھیں پوری طرح سے کھل نہیں سکیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بھی قیامت کے دن کیا ہو جائے گا؟ بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی وہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ جو اپنے اپنے مدار پہ اور اپنے اپنے راستوں پہ چل رہے ہیں، اس وقت وہ اپنے مدار اور اپنے راستوں سے بھٹک جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، قیامت کے دن سے میں کیسے فرار اختیار کر لوں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہ کہیں نہیں اس کو پناہ ہوگا، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، کیا ہوگا اس دن؟ وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانا ہے، یعنی آ کر اللہ کے سامنے ہی کھڑے ہونا ہے اور اس کے سامنے ہی جواب دینا ہے، اور کچھ نہیں۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا لایا ہے اور کیا چھوڑ آیا ہے، اس نے قیامت کے دن کیا کیا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ آیا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے اوپر خود شاہد ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی حرکات کا جتنا پتہ ہے کسی دوسرے کو نہیں پتہ، اللہ تو جانتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیں گے، انسان تو اپنے اعمال کو، اپنے دن اور رات کو خود خوب جاننے والا ہے۔ اللہ صرف اس لیے سامنے رکھیں گے کہ وہ اس سے راہ فرار اختیار نہ کر سکے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اور گو کتنے ہی بہانے پیش کرے، کسی صورت میں وہ
بچاؤ اپنا نہیں کر سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ضمناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے ہیں اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول کا تذکرہ کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مبارکہ کا نزول ہوتا، جبرائیل امین کی طرف سے یا دل میں بات ڈالی جاتی، جو بھی وحی کی صورت ہوتی، آپ جو وحی کی آیات نازل ہوتی اس کو ساتھ ساتھ پڑھنا شروع فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا آپ نہ پڑھا کریں۔ جب وحی مکمل ہو جائے اللہ تعالیٰ ان وحی کی آیات کو خود بخود آپ کے سینہ انور میں محفوظ کر دیں گے۔ آپ اس کوشش میں مت پڑا کریں۔ اسی کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ آپ وحی ختم ہونے سے پہلے قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا کیجئے تاکہ جلدی جلدی اسے لے لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کو جمع کرنا اور پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ ثم ان علینا بیانا، اور پھر بے شک اس کو بے کھول کر بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم دنیا کو چاہتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ اب اللہ دوبارہ واپس ان منکرین کی طرف، یہاں پر درمیان میں بس ایک تھوڑا تذکرہ کیا، پھر واپس قیامت کے منظر کی طرف آگے، بلکہ تم کیا کرتے ہو، دنیا کو چاہتے ہو۔ یہاں نبی علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں ہے، دوبارہ واپس اپنے مضمون کی طرف آگے جو پیچھے ذکر ہو رہا تھا، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کا منظر کیا ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرہ، جس دن کچھ چہرے، کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، نور سے منور ہوں گے، ان کے چہروں پر بشاشت ہوگی۔ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، کیوں؟ ان کو اپنے رب کی طرف سے رحمت کی امید ہو۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے ہی چہرے اس دن کیا ہوں گے، اداس ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور کیا ہوگا، وہ خیال کر رہے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑنے والی سختی کی جائے۔ فاقرہ کہتے ہیں مہرے کو توڑنا، مہرے کہاں پہ ہوتے ہیں، کمر میں، اور جن کے چہرے اداس ہوں گے، وہ ان کو اس بات کا گمان ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوگا، ہمارے ساتھ معاملہ، ہماری کمر کو توڑ دیا جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی، نہیں جب کہ جان گلے تک پہنچ جائے گی۔ وقیل من راق، وہ کہیں گے کوئی جاڑنے والا ہے۔ وظن انہ الفراق، اور وہ خیال کرے گا یہ وقت جدائی کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بندے کی موت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب موت قریب ہوگی اور وہ یہاں گلے تک پہنچی ہوگی، اور وہ کہے گا کوئی جاڑنے والا ہو، کوئی پھونک مارنے والا ہو جو مجھے اس مصیبت سے خلاصی دلوا دے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کوئی خلاصی نہیں۔ اب خیال کرے گا کہ یہ وقت ہے جدائی کا۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی دوسرے پنڈلی سے لپٹ جائے گی، یعنی بالکل وہ بے جان اور بے حس ہوگا۔ الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اس دن چلنا ہوگا۔ اب آ گیا قیامت کا پھر دوبارہ منظر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیسا شخص ہوگا، فلا صدق ولا صلی، پھر نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ بعضوں نے کہا صدقہ سے مراد صدقہ خیرات بھی ہے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کیا اس کو اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا ہوگا، کیا اس کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ٹپکتی منی کی ایک بوند نہ تھا، یعنی اپنی تخلیق کی طرف دیکھے وہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ ایک پیدائش ہے ناپاک پانی کی۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ لوتھڑا بنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کے منازل میں سے ایک منزل کو بیان کیا کہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کو بنا کر ٹھیک کیا، یعنی اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔
فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس نے مرد و عورت کا جوڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مرد و عورت کا جوڑا بنا کر پھر وہ جو سلسلہ آگے تخلیق چلا اللہ کی قدرت کاملہ سے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، پھر کیا وہ اللہ مردے زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ اس دلیل کے ذریعے سے، قرآن کے ان آیات کے ذریعے سے یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو ہمیں تجھے پیدا کیا، اور کس طرح سے تیری تخلیق کی، صرف اشارتاً اس کا تذکرہ کیا۔ تو انسان کیا یہ سمجھتا نہیں ہے کہ جس نے تمہیں جب نہ تھے تو پیدا کیا، اور اب کیا تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یعنی اس پوری سورہ مبارکہ کی 40 آیات سوائے وہ 4-5 آیات کے، ساری کی ساری اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان اپنی حقیقت پر غور کر کے قیامت کے دن کی تیاری کرے، جس دن اس نے اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دے ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان بالآخرت اور اس کی تیاری کی اپنی کوشش اور اپنی ہمت کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قیامہ مکمل ہوئی، اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔